الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آج سفر کا پہلا سوموار کا دن ہے۔ جو انسان پریشان ہے، خواہ پیسے کی کمی کی وجہ سے یا رشتوں کی وجہ سے یا کچھ لوگ اس بندے کو تنگ کر رہے ہوں، اس وجہ سے کئی پریشانیاں ہوتی ہیں جو انسان ظاہر نہیں کرتا۔ کوئی بھی پریشانی ہو، اللہ نے اس قرآن کے اندر اس کا حل بتا دیا ہے کہ جو انسان صدق دل کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر، اللہ کو مددگار سمجھ کر، اللہ کو مشکل کشا سمجھ کر اس چھوٹی سی آیت کا وظیفہ کرے گا، میرا رب 21 دن کے اندر اندر اس بندے کے سارے معاملات درست کر دیں گے اور تمام مشکلات اس کے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ طریقہ کار سننے سے پہلے میں ایک التماس کروں گا، وظیفہ بڑا غور سے سننا ہے اور اس عمل کو آج سے شروع کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز پہاڑ سے زیادہ مصیبت ہو، میرا رب آپ کے راستے سے ہٹا دے گا۔ تو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں تمام دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے یہ اپیل کروں گا کہ جو نئے لوگ ہیں وہ کمنٹ سیشن میں اپنا نام بھی لکھیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور اس کے علاوہ کمنٹ سیشن میں اپنا نام لکھنے کے ساتھ اللہ پاک کے 99 نام ہیں، ان میں سے ایک نام تحفے کے طور پر ہمیں ضرور سینڈ کر دیجیے گا۔ تو سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، میرے نبی کے پاس ایک صحابی آتا ہے، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ، درود تو بے شمار ہے، لیکن سب سے افضل درود، سارے درودوں کا سردار درود کون سا ہے؟ تو میرے نبی نے یہی بتایا جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنایا، اور یہی درود نماز کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے۔ اس وظیفے سے پہلے سب سے بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دن کے وقت کسی وقت بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، لیکن 3 اوقات ایسے ہیں ان میں آپ نے وظیفہ نہیں کرنا۔ ایک تو صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت، اور اس کے بعد جب عین زوال کا ٹائم ہوتا ہے، 12 کا ٹائم، سر پر سورج ہو اس وقت، اور تیسرے نمبر پر جب سورج غروب ہو رہا ہو اس وقت۔ یہ 3 اوقات، ان میں احتیاط کرنی ہے، وظیفہ نہیں کرنا، میری بات غور سے سن لو۔ اور اس کے علاوہ کسی وقت بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ وظیفہ جب شروع کرنا ہے تو اچھے طریقے سے تازہ وضو کریں، اور وضو کرنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے، اور اس کے بعد حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس کا معنی یہ ہے اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ ترجمہ آنا چاہیے، صرف عربی کی حد تک نہیں ہونا چاہیے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اس کا معنی اللہ ہمارے لیے کافی ہے، بس ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، اس کا معنی یہ ہے۔ اور ناظرین، اس کو آپ نے 1000 مرتبہ پڑھ کر
آخر میں پھر درود شریف پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ عمل مکمل کر لیں اس کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں، اللہ کی ذات سے امید رکھیں، اللہ کی ذات سے امید رکھیں، کیونکہ دلوں کے حالوں کو وہی جانتا ہے اور وہ اسی وقت آپ کے معاملات کو بدل دے گا۔ یہ بڑا کارآمد اللہ کے ولیوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اور جو اللہ کے ولی ہے وہ اسی طریقے سے تنہائی میں بیٹھ کر یہ وظیفہ کرتے ہیں، کسی قسم کی کوئی پریشانی ان کے سامنے پھر نہیں آتی۔ عمل چھوٹا سا ہے لیکن کرنے کا انداز اچھا ہونا چاہیے اور سنجیدگی کے ساتھ کرنا چاہیے، یکسوئی کے ساتھ کرنا چاہیے، کامل ایمان اور یقین کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اللہ پر یقین رکھنا اور غیب پر یقین رکھنا یہ ہمارے ایمان کی ایک نشانی ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ نے اگر ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارے نبی نے تو بتایا ہے نا جن کو ہم نے دیکھا ہے۔ دیکھو نا، ہم نے تو پھر بھی نہیں دیکھے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، ہم نے تو نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود ہمارا ایک سلسلہ آباء و اجداد، صحابہ اکرام، قرآن مجید، ان میں سے یہ چیزیں ملی ہیں، اور ہمیں کسی نے بتایا ہے کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، محمد مصطفیٰ پر نازل ہوا، اور محمد مصطفیٰ جب دنیا پر تشریف فرما ہوئے ان کے دوست احباب اہل بیت یہ ہے، اور یہ سلسلہ چلتا چلتا ہم نے اس کو قبول کیا، اور اسی نبی نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ پر یقین رکھو، اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہ عبادت کے اس کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہی کارساز ہے، وہی رزق دینے والا ہے، سب کچھ وہی کرنے والا ہے۔ تو اس لیے ناظرین، اللہ پر پورا بھروسہ رکھ کر، اللہ پر پورا یقین رکھ کر، اللہ پر پورا اعتماد رکھ کر اللہ سے مانگو، انشاءاللہ العزیز میرا رب اتنا عطا کرے گا کہ کبھی ختم ہونے کا پھر نام نہیں لے گا۔ یہ گھر، یہ کوٹھیاں، یہ سونا، یہ بنگلے، یہ گاڑیاں، یہ چھوٹی چیزیں ہیں، مسلمانوں کے سامنے یہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، صرف یہ دنیا دار لوگوں کے لیے سارے معاملات ہیں۔ تو اللہ کے قرآن پر مکمل بھروسہ رکھو، یقین رکھو، اللہ رب العزت آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لے گا۔ تو یہ تھا آج کا عمل، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔